تعلیم کا اصل مقصد صرف کتابیں پڑھنا ہی تو نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے لیے تیار ہونا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی اسکول کی بات کریں گے جس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بہت ہی عملی سبق سکھانے کے لیے ایک بڑا ہی مزیدار اور انوکھا طریقہ اپنایا۔ تو یہ کہانی ہے انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ناندیڑ کی، جہاں نول ہائی اسکول واقع ہے۔ اور یہ اسکول ایک بہت خاص وجہ سے اسکول نے ایک ایسی تقریب رکھی جو روایتی جھنڈا لہرانے اور تقریروں سے کہہ لیں کہ بالکل ہی الگ تھی۔ اسکول کے گراؤنڈ میں طرح طرح کے کھانوں کے سٹالز لگے ہوئے تھے، جنہیں کوئی اور نہیں بلکہ خود اسٹوڈنٹس چلا رہے تھے۔ یہ ایک رنگا رنگ فوڈ فیسٹیول تھا، لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس کا مقصد صرف مزے کے کھانے کھلانا نہیں تھا۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میلے کے پیچھے آخر چھپا کیا تھا۔ ظاہر ہے جب یہ صرف ایک میلہ نہیں تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا اصلی مقصد کیا تھا؟ آخر اسکول انتظامیہ اس فیسٹیول کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھانا چاہتی تھیں؟ اچھا، تو اس کے دو بڑے اور سچ پوچھے تو بہت ہی اہم مقصد تھے۔ پہلا، اسٹوڈنٹس کے اندر بزنس یعنی کاروبار کا شوق پیدا کرنا، انہیں یہ سکھانا کہ ایک آئیڈیا کو حقیقت کیسے بناتے ہیں۔ اور دوسرا، انہیں حلال کمائی کے طریقے سکھانا جو ایمانداری اور محنت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ان مقاصد میں سے یہ جو حلال کمائی کا تصور ہے نا، اس پر خاص طور پر زور دیا گیا۔ اصل میں یہی تو اس پورے ایونٹ کی جان تھی۔ اب یہ حلال کمائی ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں کہیں تو ایسی کمائی جو جائز، قانونی اور اخلاقی طریقوں سے حاصل کی جائے۔ مطلب یہ صرف پیسے کمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ پیسے ایمانداری اور اپنی محنت سے کیسے کمائے جائیں۔ اسکول کا ماننا ہے کہ حلال کمائی کس طرح کی جاتی ہے، اس کا رجحان طلباء میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ اس اسکول کی پوری تعلیمی سوچ کی بنیاد ہے جس پر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور سب سے زبردست بات یہ تھی کہ یہ صرف کتابی باتیں یا کوئی لیکچر نہیں تھا۔ اس فوڈ فیسٹیول کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو موقع ملا کہ وہ خود تجربہ کریں کہ بھئی محنت اور ایمانداری سے کیسے کمایا جاتا ہے، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بزنس آخر چلاتے کیسے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ آخر کامیاب کیسے ہوا؟ ظاہر ہے اس کی کامیابی کسی ایک شخص کی وجہ سے تو نہیں تھی، بلکہ یہ اجتماعی کوششوں کا ایک شاندار نتیجہ تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس تقریب کی کامیابی کا سہرا کسی ایک فرد یا گروپ کو نہیں جاتا۔ اس کے پیچھے تو ایک پورے کمیونٹی کی مشترکہ محنت تھی جس نے اسے ممکن بنایا۔ اس کامیابی کے 3 مضبوط ستون تھے۔ پہلے تو خود بچے، یعنی 5ویں سے 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس، جنہوں نے بہت جوش و خروش سے حصہ لیا۔ دوسرے، ٹیچرز اور اسکول کا عملہ، جنہوں نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ اور تیسرے، سرپرست حضرات یعنی والدین، جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ خاص طور پر والدین نے ٹیچرز کے ساتھ شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا، جو اسکول اور گھر کے درمیان ایک مضبوط رشتے اور مشترکہ مقصد کی بہترین مثال ہے۔ تو اتنی ساری محنت کے بعد نتیجہ کیسا رہا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پہل کتنی کامیاب ثابت ہوئی۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ تو امیدوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ یہ تقریب ہر لحاظ سے ایک شاندار کامیابی تھی، جس نے نہ صرف اپنے تمام تعلیمی مقاصد حاصل کیے، بلکہ وہاں آنے والے اور اسٹوڈنٹس سب نے اسے خوب انجوائے کیا۔ تو اس کامیابی کے پیچھے راز کیا تھے؟ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کی بھرپور شرکت، پھر ایک بالکل صاف ستھرا اور صحت بخش ماحول، اور سب سے اہم، انہیں عملی طور پر سیکھنے کا جو موقع ملا نا، وہ واقعی انمول تھا۔ اس شاندار کامیابی کے بعد منتظمین کافی پرامید ہیں کہ مستقبل میں بھی اس سے بڑھ کر اور بھی بہترین پروگرام منعقد کیے جائیں گے جو اسٹوڈنٹس کی عملی تربیت میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس طرح کے عملی اقدامات ہماری تعلیم کے مستقبل کو کیسے بدل سکتے ہیں اور کلاس روم سے باہر کی دنیا کے لیے بچوں کو کس طرح بہتر طور پر تیار کر سکتے ہیں۔